السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کا دوسرا پارٹ، جنرل مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد روشن خیالی کا نظریہ جو پیش کیا، جو کہ مصطفیٰ کمال اتاتورک کے نظریات سے متاثر ہو کر پڑھایا گیا تھا۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں متعارف کرائیں، مگر علماء کرام نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اخبارات اور رسائل پر بھی پابندی ہٹائی، جس کی وجہ سے بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا۔ بیٹا جی آپ کا شارٹ کوسچن ہے، یہ ایکسرسائز کا سوال ہے کہ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات لکھیں۔ شارٹ کوسچن ہے، اس پہ نشان لگا لیں۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات لکھیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا۔ حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ نمبر 3، صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کو مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 4 ہے، خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر کسی ضمانت کے بغیر چھوٹے قرضے دیے گئے۔ صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا۔ یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، 2 پوائنٹ اس کے بورڈ کے پیپروں میں آتے ہیں۔ مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام۔ نجکاری کہتے ہیں حکومتی تحویل میں موجود صنعتوں اور اداروں کو فروخت کر کے نجی ملکیت میں دے دینا۔ نجکاری سے مراد ہے حکومتی تحویل میں موجود صنعتوں اور اداروں کو فروخت کر کے نجی ملکیت میں دینا نجکاری کہلاتا ہے۔ نجکاری کا عمل جنرل پرویز مشرف سے پہلے بھی بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار حکومت میں نجکاری کا عمل یہ ہوتا رہا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ غربت کا خاتمہ ہو اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہو جائے۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا۔ پھر آگے سے شارٹ کوسچن ہے، حبیب بینک اور UBL بینک کی نجکاری کتنے روپے میں ہوئی؟ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین میں اور UBL بینک کو صرف 13 بلین میں بیچ دیا گیا۔ بیٹا یہ شارٹ کوسچن ہے، اس پہ نشان لگائیں۔ دسمبر 2004 میں UBL اور حبیب بینک کی نجکاری کتنے روپیوں میں ہوئی؟ 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین میں اور UBL بینک کو صرف 13 بلین میں بیچ دیا گیا، جس کا آنسر ہے، اس پہ نشان لگا لیں۔ نجکاری کمیشن نے PTCL کے 26% دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ میرپور میتھلیو کے پاک عرب
فرٹائلائزر کو صرف 8 بلین روپے کی بس فروخت کر دیا گیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹائلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹائلائزر کو صرف 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے 2.5 بلین ڈالر صرف 1 سال کے عرصے میں کمائے۔ نئی صنعتوں کا قیام۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت بھی قابل ذکر ہے۔ نجکاری کے اثرات کیا ہوئے؟ نجکاری کے اثرات، مثبت اثرات۔ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا، حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم ہو گیا، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوئی اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ کارخانوں میں بہترین اشیاء بننا شروع ہو گئی۔ ملازمین کے کام کرنے میں تیزی آ گئی۔ منفی اثرات کیا ہوئے؟ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس سے ملکی سرمایہ کاری میں کمی، ذاتی سرمایہ میں اضافہ، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں عدم اطمینان اور عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات، اس میں سب سے پہلے ہیں GDP میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ GDP مطلب کہ جو چیزیں ایک ملک کی ایک پیریڈ میں بن جائیں، تیار ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں GDP۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے GDP میں اضافے پر خصوصی توجہ دی اور اس میں 7% اضافہ ہوا۔ اقتصادی پالیسیاں بنائی گئیں، ملک میں نئی صنعتیں قائم کی گئیں۔ شوکت عزیز یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، سیاستدان تھے اور ماہر مالیات۔ 1999 میں یہ وزیر خزانہ تھے۔ 28 اگست 2004 کو یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 6 مارچ 1949 کو یہ پیدا ہوئے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے سرمایہ کاری کی ترغیب۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ اس طرح سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا، ملکی خسارے میں کمی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% رہ گیا۔ غربت کو 32% کے خط سے 20% تک لانے کے لیے انہوں نے مثبت اقدامات کیے۔ اس کے بعد توانائی کا حصول، بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ بیٹا یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ اس میں کچھ شارٹ کوسچن ہیں، کچھ MCQs ہیں، وہ آپ نے نشان لگا لیے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں شارٹ کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں خواتین کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے؟ کوئی 2 لکھیں یا 3 لکھیں۔ اس میں ایک تھا کہ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دیے گئے، اور خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا، اور فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے بھی خواتین کو شامل کیا گیا۔ کوئی 2 یا 3 پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں۔ اور دوسرا شارٹ کوسچن تھا کہ UBL اور حبیب بینک
کی نجکاری کتنے روپے میں ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ حبیب بینک کو صرف 22 بلین میں اور یو بی ایل کو صرف 13 بلین میں بیچ دیا گیا۔ میرا یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔